الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 121۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک گنہگار کی توبہ اور مناجات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گنہگار شخص تھا جسے لوگوں نے مجبور ہو کر اس کو اپنے شہر سے نکال دیا۔ وہ ایک ویرانے میں رہنے لگا، اور جب اس کی موت کا وقت ہوا اور وہ انتقال کر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارے ایک ولی کی فلاں جگہ وفات ہو گئی ہے، آپ اس کو غسل اور کفن دے کر نماز جنازہ پڑھیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ لوگ اگر اس کے جنازے میں شریک ہوں تو میں ان کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا اور بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اور جب لوگوں نے اس کی لاش کو دیکھا تو اس کو پہچان لیا اور کہا کہ حضرت یہ تو بڑا گنہگار شخص تھا اور ہم نے تنگ آ کر اس کو گاؤں سے نکال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا اور اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کی وحی آئی کہ اے موسیٰ، یہ بات تو سچ ہے کہ یہ گنہگار تھا، مگر جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی رشتہ دار یا دوست نظر نہیں آیا، اور خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کیا، اور آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور کہنے لگا یا الہی، عبد من عبادک غریب فی بلادک، لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک وعفوک عنی ینقص من ملکک لما سألتک المغفرۃ ولیس لی ملجأ ولا رجاء الا انت وقد سمعت فیما انزلت انک قلت انی انا الغفور الرحیم فلا تخیب رجائی۔ اے میرے پروردگار، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ اور تیری بستیوں سے نکلا ہوا غریب الوطن ہوں۔ اگر میں یہ جانتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی حکومت میں کوئی زیادتی ہوتی ہے یا مجھے معاف کر دینے سے آپ کی حکومت میں کمی ہوتی ہے تو میں آپ سے مغفرت کا سوال نہ کرتا۔ میری پناہ اور امید کا مرکز سوائے آپ کی ذات کے کوئی نہیں۔ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنے کلام میں نازل کیا ہے، میں ہی غفور الرحیم ہوں، بس میری امید میں مجھے ناکام نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا میرے لیے یہ اچھی بات تھی کہ میں اس قریب الوطن کو رد کر دیتا، جبکہ وہ میرے سے وسیلہ پکڑ رہا ہے اور میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ ایک نوجوان کی توبہ۔ ایک عجیب واقعہ امام ابن فرحون اور امام غزالی رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان شخص 20 سال تک عبادت میں لگا رہا، پھر شیطان نے گناہ اس کے لیے سوار کر دیے اور وہ 20 سال تک گناہوں میں پڑا رہا۔ پھر ایک دن اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو داڑھی میں ایک بال سفید نظر آیا۔ یہ اس کو برا لگا اور اللہ سے عرض کیا کہ الہی، میں نے 20 سال تک آپ کی اطاعت کی اور 20 سال نافرمانی کی، اگر میں اب آپ کی جانب لوٹ آؤں تو کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ اس کو غیب سے آواز آئی، احببتنا احببناک وترکتنا فامہلناک فإن رجعت الینا قبلناک۔ تو نے ہم سے محبت کی تو ہم نے بھی تجھ سے محبت کی، اور جب تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے تجھے مہلت دی، اور اگر تو دوبارہ ہماری جانب رخ کرے گا تو ہم بھی دوبارہ تجھے قبول کر لیں گے۔ جب توبہ ہی کر لی تو سب سے توبہ کر لی۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور بیعت کی درخواست کی تو حضرت نے اس کو بیعت کے بعد گناہوں سے توبہ کرائی کہ زنا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، نماز کی پابندی کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ جب بیعت ہو گئی تو اس نے کہا حضرت سب چیزوں سے آپ نے توبہ کرا دی مگر افیون سے توبہ نہیں کرائی۔ حضرت نے کہا مجھے کیا خبر کہ تم افیون کھاتے ہو؟ پھر حضرت نے افیون سے بھی توبہ کرا دی۔ پھر حضرت نے اس سے پوچھا کہ دن میں کتنی افیون کھاتے ہو؟ چونکہ حضرت کی عمر کا آخر زمانہ تھا، نابینا ہو چکے تھے، نظر نہیں آتا تھا، اس لیے اس سے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر رکھ دو کہ اس کی مقدار معلوم ہو جائے۔ جب اس نے ایک مقدار آپ کے ہاتھ پر رکھی تو حضرت نے فرمایا کہ اب اس کی آدھی اتنی کھا لینا۔ یہ اس لیے فرمایا تھا کہ نفس بعد میں مشکل میں نہ پڑ جائے اور لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، مگر وہ آدمی بڑا ہمت والا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت جب توبہ ہی کر لی تو اتنی اور اتنی کیا، میں نے سب سے توبہ کر لی، چنانچہ بالکل چھوڑ دیا۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔